الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف اور جملہ خوبیاں پروردگار عالم کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ساری مخلوق کا روزی رساں ہے۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خضا و قدر کا مالک و مختار، عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب العجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدوؤں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق 11 آدمی 4 عورتیں اس انداز سے حبشہ کے اس مقام پر پہنچیں اور ادھر کفاران مکہ ایک وفد کی شکل میں پھر حضرت ابو طالب کے پاس دوسری مرتبہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا حضرت ابو طالب سے، کیا ہے ابو طالب، ہم آپ کی بڑے قدر و منزلت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کی عزت ہمارے پیش نظر ہے، آپ اپنے بھتیجے کو جتا دیجئے، آپ اپنے بھتیجے کو روک دیجئے کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے۔ اس قسم کی باتیں وہ وفد کی شکل میں جو لوگ آئے تھے، جس کے اندر عتبہ بن ربیعہ وغیرہ شامل تھے، ان لوگوں نے حضرت ابو طالب سے بات کہی۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ محمد کو بلا لاؤ۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ نے وہ تمام لوگ جو باتیں کر رہے تھے ان باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یوں کہا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے جو حکم مجھے عطا کیا ہے وہ کام کر گزروں گا تاکہ اسلام کا بول بولا ہو جائے یا اس معاملے کے اندر میری موت واقع ہو جائے۔ میں اس کام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس انداز سے آپ نے کہا۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ جو تمہارے سمجھ میں آئے کر لینا، جب تک تمہارا چچا زندہ ہے کوئی تمہارا بال بیگا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بڑی آزادی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تبلیغ دین حنیف میں لگ گئے۔ بزرگوں اور دوستو، دشمنوں کے لیے معاملہ بڑا پرآشوب تھا۔ دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود جب کوئی معاملہ حل نہ ہوتا ہوا ہو تو عتبہ بن ربیعہ جو ابو الولید کہلاتا تھا اس نے لوگوں سے کہا کہ اے وہ لوگوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں اس بات کی تو میں محمد کے ساتھ کچھ بات کروں۔ لوگوں نے کہا ابو ولید، آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے، آپ جس وقت چاہے بات کر سکتے ہیں۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ کہا کہ اے محمد، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بیان کیجئے، کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں، میں حاضر ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا مقصد یعنی ہمارے معبودوں کو برا کہنے کا دولت کمانا ہے تو ہم دولت کے انبار آپ کے پاس لگا دیں گے، اور اگر عز و جاہ چاہتے ہیں، عز و شرف چاہتے ہیں، بزرگی چاہتے ہیں، سپہ سالاری چاہتے ہیں، تو میں متفقہ طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر کسی عورت سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی بندوبست آپ کے لیے کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو سنا۔ اس کے بعد آپ تلاوت کلام پاک شروع کر دیا آپ نے، اور شروع کرنے کے بعد عتبہ کا یہ عالم رہا، اپنے ہاتھ دونوں پیچھے ٹیکتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ یہ تمام باتیں سنتا رہا، اور اس کے بعد ایک اثر لیا، اور اثر لینے کے بعد یہاں سے وہ چلا گیا۔ اور کفاران مکہ نے دیکھا عتبہ بن ربیعہ کو جاتے ہوئے جو حال تھا، چہرے کے اوپر ایک تغیر لیے ہوئے آیا، تو اس نے کہا کہ میں نے ان کی گفتگو سنی، نہ تو وہ شاعری ہے، نہ تو اس میں کاہن پنے کا کوئی بات ہے، نہ تو کچھ اور بات ہے، وہ قرآن جو انہوں نے سنایا بڑا فصیح اور بلیغ ہے، اتنی زیادہ گہرائی لیا ہوا ہے کہ مت پوچھیے۔ عتبہ بن ربیعہ کے تمام الفاظ ان لوگوں نے سنے، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ایک اور ارادہ کیا۔ وہ ارادہ یہ تھا کہ ایک وفد کی شکل میں
عمار بن ولید کو یعنی خالد بن ولید کے ایک بھائی کو جو بہت حسین اور خوبصورت تھے ان کو لیے ہوئے وہ لوگ گئے اور جانے کے بعد حضرت ابو طالب سے پھر ایک بات کی گزارش کی. ابو طالب ایک بات سن لیجئے, آپ کے بچے کو ہمارے حوالے کر دیجئے اور ہم اپنے بچے کو آپ کے حوالے کر دیں گے. آپ کے حوالے کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ کام جو محمد سے آپ لیا کرتے تھے, یہ بچے عمارہ جس کا نام ہے اسے آپ لے لیں اور آپ محمد کو ہمارے ساتھ دے دیں. تو حضرت ابو طالب نے بڑی سنجیدگی سے ان سے پوچھا, آپ میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اور میں آپ کے بچے کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ آپ کی خدمت کرتا رہے گا, آپ اس کو پال پوس کر بڑا کیجئے, اور یہ محمد کو جو ہمارے معبودوں کو وہ برا بھلا کہتے ہیں, نعوذ باللہ, انہیں ہم راستے سے ہٹا دیں گے. ہے کہ ابو طالب نے کہا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں آپ کے بچے کو پالوں اور آپ میرے بچے کو ختم کر دیں گے, جاؤ تمہاری کوئی بات مجھے منظور نہیں. اس انداز سے انہوں نے پھر ان لوگوں کو دھتکار دیا اور واپس کر دیا. ہے کہ ابو طالب کا بہت زیادہ بڑا مقام تھا دوستو, اس لیے کہ عرب کا کوئی قبیلہ مقابلہ کرنے کے لیے سوچ نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ سب سے بڑا قبیلہ, سب سے طاقتور قبیلہ بنو ہاشم کا قبیلہ تھا جو حضرت ابو طالب کا قبیلہ تھا. اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ لوگ حبشہ پہنچ گئے تو انہوں نے امن و سکون وہاں پر محسوس کیا. تو اس کے بعد ان لوگوں کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو یہاں سے پھر ایک روایت کے مطابق 82 یا 83 آدمی اور پھر اس کے اندر 18 عورتیں یہاں سے پھر ایک دوسرے قافلے کی شکل میں پھر حبشہ پہنچے. اہل مکہ خاموش نہیں رہے. اہل مکہ نے 2 آدمیوں کا, جس میں ایک کا نام عبداللہ تھا, ایک کا نام عمر بن عاص تھا, ان لوگوں کو انہوں نے وہاں پر بھیجا محض اس غرض سے کہ وہ ان لوگوں کو جو وہاں حبشہ کی سرزمین پہ پہنچ گئے ہیں انہیں واپس لے آئے. چنانچہ یہ لوگ اس نجاشی کے لیے, اس بادشاہ کے لیے جس کا نام اسحمہ تھا, بہت سارے تحفے تحائف لیے ہوئے, خصوصاً وہ چمڑا وغیرہ لیے ہوئے پہنچے اور مؤدبانہ سلام کیا ان کے رواج کے مطابق, اور یہ نذرانے پیش کیے اور پیش کرنے کے بعد گزارش کی کہ آپ کے پاس ہمارے کچھ لوگ آ گئے ہیں جو اپنے دین کو بدلتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے ہیں, اگر آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, ہم انہیں اپنے مقام پر لے جائیں گے اور یہ صرف ان لوگوں کو ہم سیدھا کریں گے. نجاشی اسحمہ نے کہا کہ تا وقت ہے کہ میں ان لوگوں سے باتیں نہ سن لوں تمہارے ساتھ میں یہ عمل نہیں کر سکتا. چنانچہ اپنے آدمیوں کو دوڑاتے ہوئے ان تمام لوگوں کو جو ہجرت کر کے حبشہ کی سرزمین پر پہنچے تھے ان لوگوں کو بلایا. بلانے کے بعد ان سے سوال کیا کہ کیا بات ہے. سب لوگوں نے متفقہ طور پر حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی بن ابی طالب کے بڑے بھائی تھے ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ بادشاہ کا جواب آپ دیں. اگر ہر آدمی جواب دینے کی کوشش کرے گا تو بادشاہ کچھ سمجھ نہیں پائے گا. چنانچہ حضرت جعفر بن ابی طالب ٹھہر گئے اور انہوں نے بڑے فصیح اور بلیغ انداز میں انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ, ہم گمراہی میں پڑے ہوئے تھے, حرام اور حلال ہم سمجھ نہیں پاتے تھے, اور کچھ تو خون کرنا, خوریزی کرنا ہماری عادت میں بات داخل تھی, لوٹ مار کرنا, جوا کھیلنا, شراب کا پینا, یہ تمام برائیاں تھیں ہم میں آ گئی تھیں. اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا, اپنے ایک نبی کو مبعوث فرمایا اور اس نبی نے ہمیں بتلا دیا کہ حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, جینے کے طور طریقے کیا ہے. یہ تمام باتیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتلا دی. ہم ان تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی پرستش کرنے والے بن گئے تو یہ لوگ دشمن ہو گئے. ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں کسی کو آپ کے شہر میں قتل کر کے آئے ہیں, کچھ چوری کر کے آئے ہیں, کسی کا مال ڈبا کے آئے ہیں, کوئی اور شکایت ان سے ہے, تو آپ ان کے ساتھ برابر کام کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے جواب دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو کہا بادشاہ نے کہ میں قطعی طور پر ان کو آپ کے ساتھ کر نہیں سکتا. چنانچہ وہ ناکام نامراد وہاں سے لوٹے. لیکن عمر بن عاص جو ذہنی اعتبار سے عرب کی سرزمین پر سب سے زیادہ ذہین مانے جاتے اور صاحب الرائے مانے جاتے, انہوں نے رات بھر اس بات کے اوپر غور کیا کہ صبح مجھے کیا کرنا ہے اور بادشاہ سے کس بات کا اظہار کرنا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے. آخر کار پھر بادشاہ کے پاس پہنچے کے بعد کہا اے بادشاہ سلامت, آپ ان لوگوں کو بلا لیجیے, آپ ان سے پوچھئے کہ حضرت عیسیٰ کے لیے آپ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں. چنانچہ بادشاہ نے تمام لوگوں کو پھر مزید بلایا اور اس کے بعد کہا
کہ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے محمد کیا کہتے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا, جاتے ہوئے مشورہ کیا تھا کہ جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے, چاہے نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ نکلے. تو حضرت جعفر طیار نے حضرت سورہ مریم کی آیتوں کی تلاوت شروع کر دی. کہا کہ وہ اللہ کی روح تھے, پاک بی بی مریم سے پیدا ہوئے اور وہ پیغمبر تھے. تو اس وقت بادشاہ رونے لگ گیا, آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا کہ تم نے عیسیٰ کی جو تعریف کی ہے وہ اس تنکے سے بھی بڑھ کر نہیں ہے, یعنی اس تنکے ان کی جو تعریف تم نے کی ہے وہ ایک تنکے کے برابر بھی اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا جو اس قسم کی تعریف تم نے کی ہے. بادشاہ نے اس انداز سے کہا, لیکن ان کے وزیروں کی ناک سے خرخراہٹ کی آواز نکلنے لگی. لیکن بادشاہ اس کی پرواہ کیے بغیر ان لوگوں سے یہ کہا کہ آپ جائیے اور اطمینان کے ساتھ میرے ملک میں رہیے, آپ کو کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہوگا, اور اگر تم سے کوئی ظلم اور زیادتی کرے یا تم سے کوئی اور بڑ زبانی کرے تو اس کو سزا دی جائے گی. بادشاہ نے صاف طور پر یہ بات بتلا دی اور معاملہ یہ ہوا, بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کے جو تحفے تحائف کل مجھے لائے گئے تھے ان کو واپس کر دیا جائے. چنانچہ وہ تمام تحفے تحائف واپس کر دیے گئے اور ان لوگوں کو لے کر ناکام پھر ان لوگوں کو واپس ہونا پڑا. اب یہاں آزادی کے ساتھ مسلمان حبشہ کی سرزمین پر, اسحما کی اس سرزمین کے اوپر وہ رہنے لگے. لیکن حسن اتفاق ایک اور واقعہ یوں رونما ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل اشراق کے وقت جب آپ پہنچے کے بعد حرم کعبہ میں آپ نے تلاوت فرمائی, اور تلاوت فرماتے ہوئے سورہ نجم کی آیتوں کا, اس کے بعد آپ سجدہ ریز ہو گئے, اس لیے کہ سجدہ تلاوت آ گئی. تو کفارہ نے مکہ سارے کے سارے اس کلام کی حلاوت اور اس کلام کے آپ پر مسلط ہونے کی وجہ سے سارے کے سارے تمام سجدہ ریز ہو گئے. یہ خبر پہنچی حبشہ کہ تمام کفارہ نے مکہ مسلمان ہو گئے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اس انداز سے جب یہ بات معلوم ہوئی تو بہت سارے لوگ وہاں سے واپس آ گئے. وہاں سے واپس آنے والوں کو راستے میں یہ بات کا پتہ چلا کہ وہ تو اتفاقی معاملہ تھا جو ان لوگوں نے سجدہ ریز ہوئے, لیکن دراصل کسی قسم کا وہ لوگ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں. تو پھر یہ لوگ کچھ واپس ہو گئے اور کچھ مکہ دوسروں کی سرپرستی میں, دوسروں کے امان میں اندر داخل ہو گئے. اب یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ بن جدان کی ایک لونڈی صفا اور مروہ کی پہاڑی کے بیچ بیٹھی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ ابو جہل جو اس زمانے میں ابو الحکم کہلاتا تھا, وہ ابو الحکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کر رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ دے رہا ہے اور اس انداز سے وہ گفتگو کر رہا ہے. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموشی کے ساتھ ساری باتیں برداشت کرتے رہے اور وہ تمام چلا گیا. حسن اتفاق کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ آپ اگر محمد خانہ کعبہ میں اب اگر سجدہ ریز ہوں گے تو میں بڑا پتھر ان کے اوپر ڈال دوں گا. ایک ارادہ اس نے یہ بھی کیا تھا, نہ صرف ارادہ کیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ حجر اسود کو بوسہ دیا, طواف کعبہ کیا, اس کے بعد آپ سجدہ ریز ہو گئے. تو ابو جہل اس بنے بنائے پلان کے تحت جو لوگوں کے سامنے جس کا ذکر کیا تھا, ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالنے کے لیے, لیکن اس نے دیکھا اور ڈر کر اس کے بعد بہت دور تک بھاگ گیا اور وہ پتھر چھوڑنا چاہتا تھا, لیکن پتھر چمٹ گیا اور اس کے بعد بڑی مشکل کے ساتھ وہ پتھر کو اس نے پھینک دیا. لوگوں نے سوال کیا کہ اے ابو الحکم کیا بات ہے, کیوں معاملہ تمہارا متغیر ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایسے اونٹ کو دیکھا ہے جو آج تک میں نے ایسے اونٹ کو نہیں دیکھا, بڑے بڑے دانتوں والا. ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اگر میں کسی قسم کی کوئی اور حرکت کروں تو وہ میری کھوپڑی لے لے گا, اسی لیے میں بہت دور چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا تھا کہ وہ جبریل امین تھے جو آئے ہوئے تھے اور ابو جہل کو اس انداز سے دکھے. تو چنانچہ وہ ارادہ ختم کر دیا تھا. اب یہاں آ کر جو دست درازی کیا عبداللہ بن جدان کی لونڈی حضرت حمزہ جس وقت آئے, حضرت حمزہ کا معاملہ یہ ہے کہ شکاری آدمی ہے, نبوت کے 6 سال تک کسی قسم کی کوئی بات نہیں, وہ صرف اپنے شکار کے اندر ممنوع ہے. شکار جاتے, شکار لاتے, قبیلے والوں کو کھلاتے, خود بھی کھاتے, اسی انداز سے ان کا اپنا گزر اور اوقات ہوا کرتی تھی. اب یہاں عبداللہ بن جدان کی لونڈی نے ایک بات تنزیہ طور پر ان سے کے سامنے کہی کہ خاندان ہاشمی کو کیا ہوا, حمیت کو کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا کہ آج ابو الحکم نے, عمر بن حشام نے آپ کے بھتیجے محمد کے ساتھ ایسے دست درازی کی. تو اس وقت حضرت حمزہ کی رگے حمیت پھڑ گئی. فوراً اس مقام پر جہاں بنو مخزوم کے سارے لوگوں کے بیچ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا اپنی کمان نکالی, تیر کمان سے کمان نکالی
اور اس کے سر پر اس زور سے ٹھوکا دیا اور یہ کہا کہ تو میرے بھتیجے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، سن میں بھی اسلام قبول کیا، میں اپنے بھتیجے کے دین کے اوپر قائم ہوں۔ بنو مخزوم کے لوگ چاہتے تھے حضرت حمزہ پر حملہ کرے، بنو ہاشم کے لوگ بھی حضرت حمزہ کی حفاظت کے لیے آگے، لیکن ابو الحکم نے اس وقت کہا ابو جہل نے کہ نہیں، میں ان کے بھتیجے کے ساتھ زیادتی کی اور چچا نے اس کا بدلہ لے لیا۔ چنانچہ حضرت حمزہ یہاں سے اپنا بدلہ لینے کے بعد ابو جہل کے سر سے خون بہنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ نے کہا اے محمد خوش ہو جاؤ کہ میں نے تمہارا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے، عمر بن حشام سے لے لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں اس وقت خوش ہو جاؤں گا جس وقت آپ تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی پرستش کرنے لگو، تو میں اس وقت خوش ہو جاؤں گا۔ چنانچہ رات بھر سوچتے رہے اور صبح آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، آپ داخل اسلام ہو گئے۔ حضرت حمزہ وہ شجی، وہ بہادر، وہ جری انسان جب دونوں ہاتھوں میں اپنی تلواریں لیے ہوئے میدان کارزار میں نکلتے تو بڑے بڑے سورماؤں کے دل دہل جاتے تھے، یہ وہ جان جوالان جری تھے۔ اور اس انداز سے حضرت حمزہ کی شجاعت مسلمہ ہوا یہ کہ 3 دن بعد خطاب کے بیٹے عمر ندوے ابو سفیان سے یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ میں نعوذ باللہ ان کا کام کر دوں گا جو تمام تفرقہ ڈالے ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تلوار ننگی لیے ہوئے پہنچے، جیسا کہ آپ سن چکے کہ راستے میں نعیم بن عبداللہ انہی کے اپنے قبیلے بنو عدی کے ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ کہا محمد کے پاس جا رہے، پہلے اپنی بہن کا اور اپنے بہنوئی کا حساب تو لو، فاطمہ مسلمان ہو گئی ہیں، سعید بن زید مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو وہاں سے اپنے بہن کے گھر پلٹے، خباب بن عرص سے وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور اس کے اندر انہوں نے زد کوب کیا تو بہن نے کہا اے عمر یہ ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دے، ہماری بوٹیوں کو چھیل اور کووں کو کھلا دے، لیکن جو بلندی ہمیں ملی ہوئی ہے اس سے تو گرا نہیں سکتا۔ بہن کی بات کا بڑا اثر ہوا۔ دوسری اور ایک روایت یہ کہ حضرت عمر ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں چلے گئے، خانہ کعبہ میں چلے گئے تو اس اتفاق یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تہجد کے اندر تلاوت فرما رہے تھے، تو دل میں خیال آ گیا کہ یہ شخص شاعر ہے، تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی وہ آیتیں پڑھی جس کے اندر یہ بتلایا گیا یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ شاعری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ میرے دل کی کیفیت پہنچ گئی، اس لیے ایک کاہن ہے یعنی جادوگر، تو فوراً دوسری آیت آپ نے پڑھی یہ کسی کاہن کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تو ان کے دل پہ ایک خاص طور پر اثر ہوا اور یہ اثر کا نتیجہ تھا کہ فوراً آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن سے کہ کہاں ملیں گے۔ حضرت خباب بن عرص جو پردے میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر آئے، انہوں نے خوشخبری سنائی کہ اے عمر کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کی تھی اے اللہ دونوں عمروں میں سے عمر بن خطاب عمر بن حشام ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا اور اسلام کو تقویت دے، شاید وہ سعادت و منزلت آپ کے مقدر میں آئی ہے۔ اس انداز سے وہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دار ارقم یعنی ارقم بن ارقم کے مکان میں جو صفا اور مروہ کے درمیان ہے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ملیں گے۔ فوراً حضرت عمر اس مقام پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ نے دیکھا حضرت حمزہ نشست میں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کہا کہ خطاب کا بیٹا آیا ہوا ہے، کہا دروازہ کھول دو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ رکھے گا تو ہم اسے عزت سے بٹھائیں گے، اور اگر کسی قسم کی اور کوئی بات ہوگی تو خدا کی قسم اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ کے اسے سینے پہ رکھ دوں گا۔ حضرت حمزہ نے بڑی جوامردی کے ساتھ یہ بات کہی تو اس کے بعد دروازہ کھلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ عمر کس ارادے سے چلے تھے، کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا کہ سر لینے کے ارادے سے نکلا تھا، سر دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو دار ارقم میں نعرہ تکبیر بلند ہوا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے لوگ دار ارقم کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے سوال کیا اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے کیا ہم حق پر نہیں؟ تو کہا کہ ہم بلا شبہ اے ابو حق ہم حق پر ہیں۔ تو فوراً انہوں نے کہا کہ آج خانہ کعبہ میں ہم نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ خانہ کعبہ میں 20 آدمیوں کی 2 ٹکڑیاں بنائی گئیں اور اس کے بعد ایک کی حفاظت دوسری کرتی، دوسری کی حفاظت پہلی کرتی۔ اس انداز سے پہلی مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز خانہ کعبہ میں حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد نماز پڑھی گئی۔ اور اس کے بعد حضرت عمر کا جو حشر کیا لوگوں نے، یعنی آپ پر حملہ ہوا، آپ فوراً اپنے ماموں کے پاس پہنچے، ابو جہل کے پاس بھی پہنچے، ابو جہل سے بھی یہ کہا کہ سن لے میں ایمان لے آیا ہوں، اور اپنے ماموں عاص کے پاس پہنچے اور ان سے یہ کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے دروازے بند کر لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر آ جائے۔ اور اس کے بعد جو آپ پر حملہ ہوا تو اس وقت عاص بن وائل جو
بعد فاتح مصر بنتے ہیں ان کے باپ نے آ کر پناہ اس انداز سے دی کہ عمر کو آپ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس وقت حضرت عمر کو تھوڑی سی امان ملی اور اس کے بعد آپ اسلام پر ایسے قائم رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے خدمت گزاری میں رہے کہ مت پوچھیے. اور جب ہجرت کا موقع آ گیا, یعنی مدینہ النبی کو ہجرت کرنے کا جب موقع آ گیا, تو حضرت علی بن ابی طالب کی روایت یہ کہ میں نے عمر جیسی ہجرت کی, ایسی ہجرت کرتے ہوئے کسی اور کو نہیں دیکھا. اس لیے کہ باضابطہ آپ نے اپنے آپ کو آراستہ کیا, تمام یعنی فنون حرب سے تلوار وغیرہ تمام لگائے ہوئے, ترکش وغیرہ لگائے ہوئے, تیر وغیرہ لگائے ہوئے آئے خانہ کعبہ میں. آپ نے حجر اسود کا بوسہ دیا, طواف کیا. ان تمام کفاران مکہ سے کہا اے وہ لوگوں سن لو, میں بھی ہجرت کر کے جا رہا ہوں, اور اگر کسی کو اپنے بیوی کو بیوہ بنانا ہو, اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہو, تو حدود حرم کے باہر آ کر مجھ سے دو ہاتھ آزما لے. کس میں یہ دم تھا کہ حضرت عمر سے مقابلہ کرتے. چنانچہ سارے لوگ خاموش رہے اور حضرت عمر اس انداز سے ہجرت کرتے ہوئے آپ وہاں سے چلے گئے. تو بزرگوں اور دوستو, اب یہ جو تمام معاملہ ہوا, یعنی ایک کے بعد ایک تمام داخل اسلام ہوتے رہے, اسلام کو تقویت پہنچتی رہی, تو اس وقت یہ سوچنے پہ کفاران مکہ مجبور ہو گئے کہ آخر ہم کریں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازشیں تمام کی تمام ہوتی رہی, لیکن اس کے باوجود کسی قسم کا کوئی کامیابی کسی کو ملتی نہیں. تو چنانچہ ان لوگوں نے یہ سوچ کر کہ قبیلے بنو ہاشم سے یہ تمام کا تمام مقاطعہ کیا جائے, ان کو الگ تھلگ کیا جائے, کسی سے ملنے نہ دیا جائے, ان سے ایسا معاہدہ کیا جائے, نہ تو یہ خرید و فروخت کر سکتے ہیں, نہ تو اپنا مال کوئی بیچ سکتے ہیں, نہ کسی کا مال خرید سکتے ہیں, نہ کوئی آدمی ان سے گفتگو کرے گا. تو چنانچہ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی خاطر وادی بنی شعیب میں آپ محصور ہونا آپ نے گوارا کر لیا. تو چنانچہ اب اس محصوری کے اندر آپ کی وہ زوجہ محترمہ جس کے قافلے چلا کرتے تھے, جنہوں نے اپنا تمام مال و اسباب اسلام کے لیے تمام وقف کر دیا, غلاموں کے لیے وقف کر دیا, مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا, وہ بھی وہ تمام آزمائش کے اندر وادی بنی شعیب میں محصور ہیں. اور پھر اگر یہاں سے کوئی بچے بھی لاتے تو باہر کفار خوش ہوتے. اس انداز سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی بنی شعیب میں 3 سال تک محصور رہے. اس کے اندر جو معاملہ ہوا, یعنی اس انداز سے کبھی ابو البختری آپ اناج بھیج دینے کے اندر اگر رکاوٹ آتی تو رکاوٹ کو وہ دور کر دیتے, کبھی حکیم بن نظام اپنی پھوپھی کے لیے کوئی اناج بھیج دیتے. اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام خاندان کے لوگ سوائے ابو لہب کے سارے وہاں محصور تھے. وہ چچا ابو طالب جن کے تعلق سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے یا نہیں لائے, وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ وادی بنی شعیب میں محصور رہے. اور پھر یہاں پر معاملہ یہ کہ حضرت سعد بن نبی وقاص کی ایک روایت یہ کہ ایک رات ہوا یہ کہ میرے پیر کے نیچے کوئی نرم چیز آ گئی, یعنی چمڑا آ گیا, میں نے اسے دھو لیا, اس کے بعد میں نے اسے بھون لیا, اس کے بعد میں نے اسے کوٹ لیا, اس کے بعد پھانک لیا تاکہ اپنے پیٹ کی آگ میں بجھا سکوں. تو یہ مصائب کا دور اس انداز سے تمام چلتا رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے تمام لوگوں کے ساتھ محصور ہو گئے. اور خانہ کعبہ پر ایک دستاویز لکھ دیا گیا, ایک معاہدہ لکھ دیا گیا, اور یہ معاہدہ لکھنے والا منصور بن اکرمہ نام تھا اس کا. اس نے لکھا, جس ہاتھ سے لکھا اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو شل کر دیا, اور یہ ان کے پاس محفوظ ہو گیا, یعنی خانہ کعبہ میں محفوظ ہو گیا. اب نتیجہ یہ ہوا دوستو کہ 3 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا, چچا جان آپ ان کافروں کے پاس جائیے, ان قریشی لوگوں کے سرداروں کے پاس جائیے, آپ ان سے یہ کہیے کہ وہ معاہدہ جو آپ کے پاس ہے مخفل ہے, یعنی جو خفل میں رکھا ہوا ہے, آپ اس معاہدے کو نکالیے. اس میں صرف سوائے اللہ کے نام کے ساری چیزوں کو دیمک نے چاٹ کیا ہے, اور اگر یہ بات سچ ہے تو ان سے یہ کہو کہ میں اللہ کا برگزیدہ اور سچا نبی ہوں, اور یہ معاہدہ ختم ہونا چاہیے. تو چنانچہ حضرت ابو طالب اس وقت پہنچتے ہیں خانہ کعبہ میں جب آپ کی قوم کے کچھ لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ آخر یہ بنو ہاشم کے ساتھ ظلم و زیادتی کب تک ہوگی, جس کے اندر زہیر بن مطلب ہے, اور اس کے بعد زعما ہے, اس کے اندر ابو البختری ہے, اس میں مطعم بن عدی ہیں. یہ 6 آدمی ایسے اٹھے کہ یہ جا کر تمام خانہ کعبہ میں بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بنو ہاشم پر ظلم و زیادتی کب تک ہوگی. ایک آواز آئی تو کہا کہ جب تک محمد کو اپنے حوالے نہ کر دے. ادھر سے جواب ابو جہل نے دیا, کہا کہ نہیں, یہ معاہدہ جس وقت لکھا گیا تھا ہم سے رائے نہیں لی گئی,
کہا کہ رائے تو سب سے لی گئی ہے، کسی قسم کا کوئی معاہدے کے اندر فرق نہیں ہوگا، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ ظلم و زیادتی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف سے زوما نے آواز نکالی، ابو البختری نے آواز لگائی، مطعم بن عدی نے آواز لگائی، اور اس انداز سے جب یہ آوازیں تمام پھیلنے لگی تو اس نے اتفاق ہے کہ ابو طالب آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے نے کہا ہے کہ آپ کے پاس جو معاہدہ ہے اس میں سوائے اللہ کے نام کے کوئی اور باقی نہیں ہے، سارا دیمک چاٹ گئی ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو معاہدہ ختم ہونا چاہیے، اور اگر یہ بات غلط ہو جائے، وہ معاہدے کے اندر کچھ اور رہے، تو میں محمد کو آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کفارہ نے مکہ نے کہا کہ ابو طالب آپ نے بڑی انصاف کی بات کی، اور اس کے بعد جب معاہدہ نکالا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے پیشن گوئی کی تھی دوستو، اس انداز سے اس کے اندر سوائے بِاسْمِكَ اللہم کے ساری تمام باتیں ختم ہو چکی تھی، دیمک چاٹ چکی تھی، معاہدہ اس انداز سے ختم ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کی محصوری کے بعد وہاں سے وادی بنی شعیب سے باہر نکلتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے، انشاءاللہ المستعان آپ کو واقعات سناؤں گا کہ اس کے بعد جو معاملے ہوئے، یعنی حضرت ابو طالب کا انتقال کیسے ہوا، اس کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ کا انتقال ہوا، یہ سال حزن کہلایا، کس انداز سے، ان کے صفات کیا تھے، اوصاف کیا تھے، انشاءاللہ المستعان میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے، جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس پر سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔